وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفري البخاري رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومهم وفيوزهم آمين. مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي رضي الله عنه. حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا عبد العزيز بن الماجشون قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة وسمعت خشفة فقلت من هذا؟ فقال هذا بلال. ورأيت قصرا بفنائه جارية فقلت لمن هذا؟ فقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك فقال عمر بأبي وأمي يا رسول الله عليك أغار. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ مہاجرین کے مناقب کو تمہارے سامنے ذکر کر رہے تھے اور انہوں نے بتایا کہ مہاجرین میں انفرادی طور پر فضیلتیں بتائی گئی ہے کہ حضرت ابوبکر کی فضیلت ہے، حضرت عمر کی، حضرت عثمان کی، حضرت علی کی وغیرہ وغیرہ. اور انصار کے افراد کی نہیں بلکہ پورے انصار کی فضیلت بتائی گئی ہے، دونوں میں فرق ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی میں دوسرے نمبر پر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگے چل کر یہ ان کے نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے. بہرحال یہاں پر دو چیزیں بتائی گئی. ایک تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے وہاں محل دیکھا، وہاں ایک عورت وضو کر رہی تھی. میں نے پوچھا کس کا ہے؟ تو کہا کہ عمر کا ہے. میرا ارادہ بھی ہوا تو میں جاؤں اور دیکھوں، لیکن کیونکہ حضرت عمر کو ہوتا کہ میری حور کو یا میری بیوی کو کیوں دیکھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جا کر دیکھتے تو مجھے خوشی ہوتی، میں تھوڑا آپ کے اوپر غیرت کرنے والا تھا. ایک تو یہ بتائی گئی. اور دوسری حدیث سے بتائی گئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے ابھی انت و امی، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو یا رسول اللہ، علیہ کا غار ہو، میں آپ کے اوپر غیرت کرتا، یہ مناسب نہیں تھا، آپ دیکھ لیتے تو اچھا تھا. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھا. اس حدیث سے معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں محل تیار کر رکھے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہاں پر حوروں کو بھی تیار کر رکھا ہے. جی حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ليس قال حدثني عقيل بن ابي شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين انا نائم رايتني في الجنه فاذا امراه تتوضا الى جانب القصر فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر فذكرت غيرته فوليت مدبرا. اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میں پیچھے پیٹ سے واپس ہو گیا، آگے نہیں بڑھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت کو سامنے رکھ کر. جی وبكى عمر وقال عليك أغار يا رسول الله. حدثنا محمد بن سلطي أبو جعفر الكوفي قال حدثنا ابن المبارك عن موسى عن الزهري قال أخبرني حدث عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم شربت يعني اللبن حتى ينظر إلى الري يجري. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں دودھ پی رہا ہوں اور دودھ سے میرا بدن پورا کا پورا بھر گیا، اور پھر اس کے بعد دودھ بچ گیا. میں نے حضرت عمر کو لے لیا، پوچھا کہ اس کی کیا تعبیر ہے؟ جی حتى انظر الى الري يجري في بقري او في اظفاري ثم ناولت عمر فقال فما اولت؟ قال العلم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابو بكر بن سالم عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت في المنام اني انزل بدلو بكرة على قلب فجاء ابو بكر فنزع ذنوبا او ذنوبين نزعا ضعيفا والله يغفر له. ثم جاء عمر بن الخطاب فسحل غرما فلما راى عبقريا يفري فريه. اسے نوجوان کو میں نے نہیں دیکھا. عبقريا يفري فريه وحتى رمي الناس وضربوا بعتنه. قال ابن جبير انا القري عتاق الزرابي. وقال يحيى الزرابي والتنافس لها خمل رقيق مبسوطه كثيره وهو سيد القوم اعني على القريه. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرنا عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد ان محمد بن سعد بن ابي وقاص اخبره ان اباه رضي الله عنه قال استاذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے کی اجازت طلب کی، عورت تو پیچھے پردے میں چلی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے. کیوں ہنس پڑے؟ کہا کہ ان عورتوں کے اوپر جو بڑی سر پر چڑھ رہی تھی، تمہارا آنے کے شوق وہ بھاگ گئی. حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کا ڈر ہونا چاہیے، لیکن کیا ہے انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ جی. وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرن عالية أصواتهن على صوته فلما استأذن عمر بن الخطاب قلنا فبادرنا الحجاب فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يلحق فقال عمر وألحق الله سنك يا رسول الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء التي كنا عندي فلما سمعنا صوتك استأذن الحجاب فقال عمر وأنت أحق أن يهبن يا رسول الله. ثم قال عمر يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا نعم أنت أفضل وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيكم الشيطان سالكا فجا فاتوا إلا سلك فجا غير فجك. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثنا قيس قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما زلنا اعزة منذ اسلم عمر. یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے اسلام لائے اس وقت سے اسلام کو فوقیت ملنے لگی، اسلام کو عزت ملنے لگی. اس سے پہلے تو مسلمانوں کو تکلیفیں دی جایا کرتی تھی. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حسم ابو جہل جس کو کہتے ہیں، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو طاقت پہنچا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دعا قبول ہو گئی. جی. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عمر بن سعيد عن علي بن ابي مليكه انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول وضع عمر على سريره فتفلقه الناس يدعون ويصلون قبل ان يقام وانا فيهم فلم يروني الا رجل آخذ منكبي فاذا علي فتوهم على عمر. میرے منکب کو پکڑ لیا، میرے منکب کو پکڑا تو میں دیکھنے لگا یہ کون ہے، تو دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحمت کی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحمت نازل فرمائے. وقال ما خلفت احدا احب الي الا ان القى الله بمثل عمله منك وايم الله ان كنت لاظن ان يجعل الله مع صاحبك وحسبت اني كنت كثيرا اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول حضرت علی نے کہا کہ میں ہمیشہ گمان یہ کیا کرتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی گواہی دیتا ہوں، عمر ابو بکر اور عمر بھی گواہی دیتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، ابو بکر اور عمر بھی مانتے ہیں. ان ساری چیزوں کو سن کر میرے ذہن میں یہ تھا کہ اللہ جل جلالہ ومن والہ اخیر میں بھی ان کو دفن کے سلسلے میں یہ تینوں ایک ہی ساتھ ہوں گے. جی. ان كنت لاظن ان يجعلك الله مع صاحبك وحسبت اني كنت كثيرا اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت انا وابو بكر وعمر ودخلت انا وابو بكر وعمر وخرجت انا وابو بكر وعمر. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه وقال لي خليفه قال حدثنا محمد بن سويد وقام بن المنهالي قال حدثنا سعيد بن قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سعيد النبي صلى الله عليه وسلم ایک مرتبہ احد پہاڑ پر چڑھے، احد پہاڑ پر چڑھنے کی وجہ سے احد پہاڑ میں زلزلہ کی حرکت شروع ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں مارا اور فرمایا. جی. سعيد النبي صلى الله عليه وسلم وأحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف به فضربه برجله فقال اثبت أحد فما عليك إلا نبي وصديق اور شہیدان. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر وهو ابن محمد ان زيد بن اسلم حدثه عن ابي قال سالني ابن عمر عن بعض شانه عن عمر فاخبرته فقال ما رايت احدا قط عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين قبل كان اجد واجود حتى انتهى من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن ثابت عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعه فقال متى الساعه قال وماذا اعددت لها. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب ہوگی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ تو بتاؤ قیامت کے لیے تم نے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ قال لا شيء الا اني احب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. کچھ نہیں لیکن میں اللہ اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہوں. اس حدیث سے حب اللہ اور حب الرسول، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کا درجہ اور فضیلت معلوم ہوئی. وقال انت مع من احببت، جن کے ساتھ تم محبت کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھائے گا تم.
قال انس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى حضور الله صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد سے ہمارے پاس تو کچھ عمل نہیں تھا، لیکن کیا ہے خوب تھا، اس وجہ سے ہم اس سے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا عمل ایسا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو اتنا اونچا ہے ہم کہاں وہاں تک پہنچیں گے، لیکن حب اللہ کی وجہ سے، حب رسول کی وجہ سے ہر ایک آدمی اپنے محبوبوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ رہے گا۔ انت مع من احببت قال انس فانا احب النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وارجو ان اكون معهم بحبي اياهم وان لم اعمل بمثل اعمالهم، یعنی ان کے اعمال کی طرح میرے پاس عمل کرنے کے، لیکن حب میری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضرت ابوبکر کے ساتھ، حضرت عمر کے ساتھ، اس وجہ سے، اس محبت کی وجہ سے ہم ساتھ میں ہوں گے۔ حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما كان قبلكم من یعنی تم سے پہلے جو امتیں گزری اس امتوں میں بعض محدث ہوا کرتے تھے کہ اللہ جل جلالہ امن والوں ان کے دلوں میں باتوں کو ڈالا کرتا تھا اور اچھی طریقے سے بات ان کے دلوں میں آ جاتی تھی اور نئی نئی باتیں آتی تھی، اس کو محدث سے تعبیر کیا گیا۔ اگر اس امت میں کوئی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے۔ جی وحدثنا فإن في أمتي أحد فإنه عمر زاد زكريا بن أبي زايد عن سعد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قد كان في من قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، یعنی نبی نہیں تھے لیکن اس کے باوجود وہ نبیوں کی طرح باتیں کیا کرتے تھے۔ فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر قال ابن عباس بن نبي ولا محدث حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا وغير عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن قال سمعنا أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما راعي في غنمه عدا الذئب فأكل منه شاة فطلبها حتى استلقبها فالتفت إليه الذئب فقال له من هذه هذا يوم السبوع ليس لها راع غيري، فقال الناس سبحان الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر انہوں نے اطلاع کی کہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو بھیڑیے نے بات کری، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں مان گیا، میں ایمان لے آیا، تو کہا ہوگا بھیڑیے نے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابوبکر عمر کا بھی نام لیا تو وہ بھی مان گئے۔ جی وما سمى ابو بکر وعمر، وہاں حضرت ابوبکر عمر نہیں تھے۔ جب کسی آدمی کے اوپر پورا اعتماد ہوتا ہے کہ میں جو کہوں گا وہی کہے گا تو اس کو وہ آدمی کہتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر حضرت عمر کے اوپر پورا اعتماد تھا کہ میں جو کہوں گا وہی وہ بھی کہیں گے۔ حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني ابو امامه بن سهل بن حنيف عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين انا نائم رايت الناس عارضوا حضور علي صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا، سامنے بہت سارے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے عارضوا علي وعليهم قمص اور فمنها ما ان کے يبلغ اوپر کپڑے تھے، قمص یعنی کپڑے پہنے ہوئے تھے، ان میں سے فمنها ما يبلغ الصدي ومنها ما بعض يبلغ کے کپڑے تھے اتنے تھے جس سے صدی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے ہندو عورتوں کی کپڑے جو ہوتے ہیں وہ اتنا ہی چھپا ہوا ہوتا ہے، اس میں دیکھا ہے بہت دور سے سارے جی وما يبلغ ومنها ما يبلغ دون ذلك وعرض علي عمر حضرت وعلي عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کپڑا بہت زیادہ لمبا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کپڑا ہے وہ دین ہے، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مکمل دین ہے، کسی پاس تھوڑا ہے کسی کے پاس زیادہ ہے۔ جی وعرض علي عمر وعلي قميص ابتغى وقالوا فما هو يا رسول الله قال الدين۔ حدثنا صلى بن محمد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرنا ايوب عن ابن مليكة عن ابن سعد بن مخونة رضي الله عنهما قال لما طعن عمر جعل يأنه فقال انه ابن عباس وكانه يجزعه يا امير المؤمنين ولئن كان ذاك فصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحسنت صحبته ثم فارقت وهو عنقر ثم صحبت یہ حدیث بھی پہلے تمہارے سامنے گزر گئی کہ حضرت تمہارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز میں کیا ہے شہید کیے گئے، اور پھر اس کے بعد بہت سارے لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے پہنچے، ان میں یہ پہنچے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثم صحبت يا ابا بکر، اور آ کر انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفصیلات ذکر کرنی شروع کی کہ آپ اتنے تھے، ایسے تھے، اسلام سے آپ کو یہ فائدہ پہنچا، اسلام نے آپ کو، مسلمانوں نے آپ کو یہ درجہ دیا، یہ کیا
وہ جو ساری حضرت عمر کے درجات تھے وہ سارے انہوں نے بیان کیے. اس کے جواب میں حضرت عمر کیا کہتے ہیں وہ دیکھو. ثم صحبت لقد صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحسنت صحبتہ. بڑی اچھی آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو بہت اچھے طریقے سے پورا کیا. ثم فارقته عن اور پھر قرابه جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم سے الگ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم سے راضی ہونے کی حالت میں دنیا سے گزرے. ثم صحبت ابا پھر بکر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو تم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا, بہت ہی اچھا ساتھ دیا. واحسنت صحبته ثم فارقته عن قرابه. وہ جب الگ ہو گئے, چلے تشریف لے گئے, انتقال ہو گیا تو وہ بھی تم سے راضی ہو کر تشریف لے گئے. ثم صحبت صحبته واحسنت صحبته ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. اور اما ما ذکرت من صحبت حضرت رسول عمر اللہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ بھائی تم نے بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت, واقعی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہم کو ملی. اما ما ذکرت من صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضاه فانما ذاك من من الله من. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہم مجھے اچھی طریقے سے ملی, ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اچھی طریقے سے نبھایا, اچھی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم رہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا من ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے, ہمارا کچھ بھی نہیں. اچھے لوگ ہوا کرتے ہیں, اچھے کام کو اللہ کے طرف ثبوت کرتے ہیں, اپنی طرف نہیں میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, ہم نے کیا, یہ نہیں کیا کرتے. من یہ اللہ کا احسان ہے. واما ما ذكرت من صحبة ابي بكر ورضاه فانما ذاك من من الله جل وذكره من به علي. واما ما ترى به من جزاء فهو من اجلك ومن اجل اصحابك والله لو انني الى الارض ذهبا لاقتديت به من عذاب الله قبل ان اراه. قال حماد بن زيد قال حدثنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مجھے اب بھی اتنا ڈر لگ رہا تھا, دنیا بھر کا اگر سونا ہوتا اور وہ مجھے فدیہ میں دے دیا جاتا, میں بچ جاتا تو میں وہ سب دینے کے لیے تیار ہوں. قال حدثنا ايوب عن ابن مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخلت على عمر رضي الله عنه بهذا. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا میں نے اسی حدیث کے ساتھ جو ابھی تمہارے سامنے ذکر کی کہ یہ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا, اس کے جواب میں حضرت عمر فاروق نے ایسا کہا ہے. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا عثمان بن غياث قال حدثني ابو عثمان النهدي عن ابي موسى رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينه فجاء رجل فاستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنه ففتحت له واذا هو ابو بكر. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث سے صبح آئی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں گیا اور میں نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہوں گا. جی وبشرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله. ثم جاء رجل فاستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنه ففتحت له فاذا هو عمر فاخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله. یعنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا وہ میں نے حضرت عمر کو فرما دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو جنت کی بشارت دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو جنت عطا کرے گا. اس خبر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسرت ہوئی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا حمد ادا کیا. ثم استفتح رجل فقال لي افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه فإذا عثمان فأخبرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال اللهم استعان. اللہ مدد کرے گا, جو پریشانی ہوگی آئے گی اللہ مدد کرے گا تو میں بچ جاؤں گا. جی حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني حيوة قال حدثني ابو عقيل زهرة بن معبد انه سمع جده عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم واخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. اور آدمی ہاتھ پکڑ کر اسی وقت چلتا ہے جب انتہائی درجے کا اس کے ساتھ اس کو تعلق ہوتا ہے. جی مناقب عثمان بن عفان ابي عمرو القرشي رضي الله عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف یہاں سے بیان کی جا رہی تھی. من يحفر بئر رومة فله الجنة فحفرها عثمان. روما بئر روما مدینہ منورہ میں پانی کی بہت تنگی تھی, جو ایک ہی کنواں تھا اور یہودی کا تھا, بڑے پیسے لے کر وہ کیا بہت کم پانی دیا کرتا تھا. تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بئر روما کے لیے کہا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا, اس نے بہت قیمت بتائی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اچھا ایسا کریں گے, آدھا میرا کنواں آدھا تیرا کنواں, آدھا آدھا خریدتے ہیں. تو اس پر بھی راضی ہو گیا, پانی فروخت ہوتا تھا. اب حضرت عثمان کا جب دن آتا تھا تو حضرت عثمان نے کہا کہ جس کو پانی لینا ہو, یہود ہو مسلمان ہو, جس کو پانی لینا ہو لو, میری طرف سے فری ہے, کسی کو کچھ پیسہ نہیں دینے کا.
ظاہر بات ہے کہ فری میں ملے گا تو پھر سب اسی دن آئیں گے. تو اسی دن لوگ آتے تھے اور یہودیوں کا دن جو ہوتا تھا اس دن کوئی بھی لینے کے لیے نہیں آتا تھا. ان کا چل کر حضرت ایک ہی پڑھ رہا تھا. تو اس وقت حضرت یہودی کا دن ہوتا تھا تو کوئی آتا نہیں تھا. تو یہودی بھی تھک گیا اور اس نے کہا کہ آپ دوسرا عذابی خرید لیجیے. حضرت عثمان نے عذابی خرید لیا دوسرا اور پورا مدینہ والوں کے لیے فری کر دیا. وقال من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزه عثمان. اور اسی طریقے سے پھر جب لڑائی کی تیاری کا موقع ہے غزوہ تبوک کے موقع پر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے تمام کیا ہے لشکر کے لیے بہترین تیاریاں کر دی, تیاری کیا. جی حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ايوب عن ابي عثمان عن ابي موسى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائط وامن بحمد یہ حضرت ابو موسیٰ والی حدیث ابھی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا گیا حائط میں اور میں اس کا دربان بن گیا اور جو لوگ میرے بھائی کا انتظار کرتا رہا اور جو آتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ مبارکبادی اور بشارت سناتے رہے. جی فجاء رجل يستأذن فقال إذن له وبشر بالجنة فإذا أبو بكر ثم جاء آخر يستأذن فقال إذن له وبشر بالجنة فإذا عمر ثم جاء آخر يستأذن فزاد هنيئة ثم قال إذن له وبشر بالجنة على بلوى تصيبه فإذا عثمان بن عفان قال حماد وحدثنا عاصم بن الأحمر وعلي بن الحكم سمع أبا عثمان يحدث عن أبي موسى رضي الله عنه بنحوه. وزاد فيه عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبتيه وركبتيه فلما دخل عثمان غطاها. حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد. یہاں پر بھی وہ بحث آئے گی کہ رکبتین سطر میں داخل ہے یا سطر میں داخل نہیں ہے. ہمارے نزدیک سطر میں داخل ہے, اس وجہ سے گھٹنا کھولنا جائز نہیں ہے. تو پھر کشفان رکبتین کا کیا مطلب؟ ہمارا جواب یہی ہے کہ لنگی تو پہن رکھی تھی اور جب آدمی بیٹھتا ہے ادب کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے تو لنگی گھٹنوں کو اپنے کرتے سے یا اپنی چادر سے ڈھانپ لیتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان آئے تو چادر سے اپنے گھٹنے کو ڈھانپ لیے. حدثنا احمد بن شبيب بن سعيد قال حدثنا ابي عن يونس قال ابن شهاب اخبرني عروه ان عبيد الله بن عدي بن كير اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبره وعبد الرحمن بن الاسود بن عبد يغوث قال ما يمنعك ان تكلم عثمان بيقين الوليد فقد اكثر الناس فيه. یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ان میں مروت بہت تھی, خاص کر کے اپنے رشتہ داروں کے لیے وہ زیادہ رشتہ داروں کو ڈانٹے ڈپٹے نہیں تھے. اس وجہ سے لوگوں میں اختلاف کی شروعات یہیں سے ہوئی تو فلاں نبی نے فلاں کو بھی لیا, فلاں کو بھی لیا, فلاں کو بھی لیا. وہ قصد تو لسون میں گیا حضرت عثمان کے پاس اور جا کر ان کو میں بتاؤں کہ بھائی یہ تم ولید کے سلسلے میں وہ تمہارا رشتہ دار ہے, تمہارا سگا ہے, تم اس کے متعلق کیوں کچھ نہیں کہتے. یہ میں نے اس کے کہا خرج الصلاۃ, جب نماز پڑھ لی تھی تو میں نے ان کو پہلے تو کہتا ہے کہ حضرت مجھے آپ سے کچھ کام بات کرنی ہے تو نماز کے بعد ذرا میرے ساتھ بات کیجیے گا. ان لی الیک حاجۃ, اور یہ حاجت بھی بتا دوں نصیحت ہے, میں کچھ مانگنے لینے دینے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں. قال يا أيها المرء قال أبو عبد الله أوراه قال أعوذ بالله منك فانصرفت فرجعت إليه إذ جاءه رسول عثمان فأتيته فقال ما نصيحتك. حضرت عبداللہ نے کہا جو راوی ہے وہ کہ انہوں نے کہا کہ اعوذ باللہ منک سمجھ میں تو مجھے ذرا ہوا کہ بھائی میں تو نصیحت کی بات کرنا چاہ رہا تھا اور انہوں نے ایسا ناپسندیدہ جملہ کہا, میں ہٹ گیا, نہیں گیا. چلو فرجعت الیہم, فرجعت الیہم اذ جاء رسول عثمان فاتیته فقال ما حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خادم آیا اور آ کر انہوں نے کہا کہ چلو تمہیں حضرت عثمان بلا رہے ہیں. فاتیته فقال حضرت عثمان نے پوچھا ما نصیحت, بھائی تم مجھے نصیحت کرنا چاہتے تھے, کیا نصیحت کرنا چاہتے تھے؟ فقلت ان الله بعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالحق وانزل علیہ الكتاب وكنت ممن استجاب لله. اور آپ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پہلے میں قبول کر لیا. فاستجاب لله ولرسوله صلی اللہ علیہ وسلم فهاجرت الهجرة, اور آپ نے 2 ہجرتیں کی. وصحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورأيت هديه, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور طریقے کو تم نے اچھی طریقے سے جانچا دیکھا اور تم جانتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ کیا تھا. وقد اکثر الناس فی شان الولید, اور ولید کے سلسلے میں
लोग बहुत चेमी गोइयां कर रहे हैं और आपने उनको ऐसे अहदे दे रखे हैं, इस वजह से लोग आपको भी बुरा भला कह रहे हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए। जी قال أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لا ولكن خلص إلي من علمه ما يخلص إلى العذراء في صدرها قال أما بعد فإن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق فكنت ممن استجاب لله ولرسوله وآمنت بما بعث به وهاجرت الهجرتين كما قلت وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته فوالله ما عصيته ولا غشيته حتى توفاه الله عز وجل ثم أبو بكر مثله ثم عمر مثله ثم استخلفته أفليس لي من क्या الحق मुझे इतना भी हक नहीं है? من الحق مثل الذي له قلت بلى قال فما هذه الاحاديث التي ये अगर यही बात है, मुझे तो हक है, कुछ करने का हक है, तो मैं कर रहा हूँ, तो फिर तुम क्यों उसके ऊपर चीजें गोई कर रहे हो? क्यों उसके ऊपर उंगलियां उठा रहे हो? اما ما ذكرت من شان الوليد فسنأخذ فيه بالحق ان شاء الله ثم دعا عليا فامره ان يجلده فجلده 80 फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया और कहा कि जाओ उनको कोड़े मारो। शराब पी थी उसने, उनको 80 कोड़े मारे गए। जी حدثنا محمد بن حاتم بن وزير قال حدثنا شاذان قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة الماجشون عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بابي بكر احدا यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के बराबर हम किसी को नहीं समझते थे। सबसे ज्यादा ऊंचा दर्जा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का हम समझते थे। जी لا نعدل بابي بكر احدا ثم عمر ثم عثمان ثم عمर, फिर उसके बाद हजरत अबू बकर के बाद हजरत उमर का दर्जा था, हजरत उमर के बाद हजरत उस्मान का दर्जा था, ثم نترك और फिर इसके बाद हम असहाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तरतीब नहीं कर सकते थे, छोड़ देते थे, इसलिए कि फिर बहुत सारे आ जाते हैं अपने। जी لا نفاضل بينهم تابعه عبد الله بن صالح عن عبد العزيز حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا عثمان وهو ابن معاوية قال جاء رجل من اهل مصر وحج البيت فراى قوم جلوسا فقال من هؤلاء القوم एक आदमी मिस्र से आया। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में जो फितना शुरू हुआ, हजरत उस्मान के जमाने में वो फितना शुरू हुआ मदीना से, मिस्र से। यानी पहले मिस्र में लोगों को भड़काया गया कि हजरत उस्मान ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, और हजरत उस्मान के ऊपर हमला करना चाहिए, ये करना चाहिए, उनकी इस्लाह करनी चाहिए वगैरह, वहां से शुरू हुआ। और वो फिर 3 हजरात मिस्र से मदीना मुनव्वरा आए और मदीना मुनव्वरा आकर उन्होंने मदीना मुनव्वरा के लोगों को भी साथ में कर लिया। अमतन ऐसा ही होता है, जहाँ फितना शुरू होता है कुछ लोग जाते हैं, चढ़ाते हैं, तो वो लोग वहां के साथ हो जाते हैं। फरा कौमन, तो अब वो मिस्री आया हज के लिए, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे अरब बैठे हुए हैं, मदीना मुनव्वरा के साहबा बैठे हुए हैं। रा कौमन जुलूसन, फकाल मन हाउला ये कौन कौन है, यानी उसने उन्हीं पहचानता था, इस वजह से वो साहबा किराम बैठे हुए थे। तो कि ये हजरत कौन है? फकालु हाउला कुरैश, कहा कि ये कुरैश हजरत हैं, यानी कुरैश खानदान के लोग हैं। قال فمن الشيخ فيهم इनका बड़ा कौन है? قالوا عبد الله بن عمر वो कहा कि इस वक्त हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर बड़े थे, इसलिए कहा कि अब्दुल्लाह इब्न उमर है। قال يا ابن عمر إني سائلك और عن उसके شيء बाद उसने कहा कि इब्न उमर, वो जो मिस्र से आया वो इब्न उमर, बहुत सारे बैठे हुए थे, तो उसने पूछा कुरैश है, भाई कुरैश में इनमें बड़ा कौन है, मैं उनसे बात करूं तो? ताकि इब्न उमर है, मतलब इब्न उमर से वो बात कर रहा है। या इब्न उमर इन्नी साइलुक अन शैइन मैं चंद चीजों का तुमसे सवाल करना चाहता हूँ, तो उसका मुझे सही सही जवाब दीजिएगा। देखो कित कैसा मिस्र से आ रहा है ना, तो मिस्र में जो हजरत उस्मान के रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनके खिलाफ जो हवा बरकरार रखी थी, उस हवा को हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर के सामने वो पेश कर रहा है। साइलो का सईन फहद्दिसनी हल तालमु अन्ना उस्मान फर्र यौम उहुद, पहली बात कि क्या हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ओहद के दिन जब दूसरी मर्तबा हमला हुआ पीछे से, तो हजरत उस्मान भाग गए। फर्रा उस्मान यौम ओहद, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा कि हाँ सही है, जी हाँ सही कह रहे हो, तुमने सही सुना नाम। उसके बाद दूसरा सवाल किया, अच्छा आपको मालूम है कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बदर में शरीक नहीं थे? मालूम है तुम्हें? मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ, हमें मालूम है नहीं कि बदर है क्या चीज।
بدر کی لڑائی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہیں تھے. صحیح ہے. کہا نام. قال تعلم انه تغيب عن بيعة الرضوان. اچھا پھر تیسری بات تیسرا سوال کر رہے ہیں. اچھا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ بیعت رضوان کے وقت بہت سارے صحابہ نے بیعت کی. سلمہ ابن اقوا تو کہتے ہیں میں نے 2-3 مرتبہ بیعت کی کہ مرنے پر بیعت کریں گے ہم. عثمان نہیں تھے اس وقت. بیعت رضوان میں عثمان نے بیعت نہیں کی تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا صحیح کہہ رہے ہو. تین اعتراض تھے اور تینوں اعتراض کا جواب انہوں نے نام میں دیا ہے. انہو تغیبا عن بیعت الرضوان فلم یشہدھا اس میں حاضر نہیں تھے. قال نعم. اللہ اکبر. اب اس نے زور سے اللہ اکبر نعرہ لگایا کہ میں جو سن کر آیا تھا مجھے جو یاد تھی باتیں وہ بالکل صحیح ہے. ارے جبھی تو اللہ اکبر کہہ رہا تھا نا کہ دیکھو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں عثمان نہیں تھے. اللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ٹھہر گیا. وقال عبداللہ بن عمر قال ابن عمر تعال ابین لک. تعال ذرا ابین لک. تو نے جو سوال پوچھے نا یہ سوال کے جواب تو میں نے دے دیے اور تجھے اچھا لگا کہ جواب بالکل میرے فیور میں آ گئے. اب میں تمہیں اس سوال کی حقیقت اور سوال کا جواب بتاتا ہوں. ابین لک اما فرار یوم احد. فرار ہوں یوم احد کے دن وہ بھاگ گئے جو تم نے کہا. میں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے. واشهد ان الله عفا عنه وغفر له. اور یہ اس میں اللہ جل جلالہ حضرت عثمان اکیلے نہیں تھے. ایک دم سے حملہ ہو گیا تھا بہت تر ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اکیلے رہ گئے. سمجھنا نہیں. اللہ جل جلالہ نے احد والوں کی اس غلطی کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. اللہ تو غلطی معاف کرے لیکن تم معاف کرنا نہیں چاہتے. ہم بھی یہی کرتے ہیں. گناہ ہو گیا ہو توبہ بھی کر لی ہو لیکن وہی گناہ زندگی بھر اس کے اوپر تھپا لگ جاتا ہے. ارے اس نے تو ایسا کیا تھا گناہ ہوا تھا معافی ہو گئی ختم ہو گئی بات. تو اللہ نے تو ان کو معاف کر دیا. ان اللہ عفان ہو وغفر له. واما تغیب عن بدر اب رہ گئی یہ بات کہ بدر کی لڑائی میں بھی تو موجود نہیں تھے. آگے یہ بھی صحیح کہا نہیں تھے لیکن بدری صحابہ میں ان کا شمار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی. وہ بیمار تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صاحبزادی کی تیمارداری کے لیے یعنی بیوی کی تیمارداری کے لیے رکھا تھا کہ تم وہاں جاؤ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے گئے تھے. اس وجہ سے ان کو بدر میں حصہ بھی ملا اور بدر میں شریک بھی شمار کیے گئے. باقی بدر کی لڑائی میں نہیں تھے. یہ تو نے پوچھا تو میں نے کہا کہ ہاں یہ حق ہے. جی فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حصہ بھی دیا. واما تغیب عن بیعت رضوان کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیعت نہ کرنا واقعی میں حضرت عثمان نے بیعت نہیں کی تھی. ولو كان أحد أعز ببطن مكة عثمان مکہ مکرمہ میں اگر حضرت عثمان سے زیادہ عزیز حضرت عثمان سے زیادہ اگر محبوب حضرت عثمان سے زیادہ اچھا اگر کوئی آدمی ہوتا صلح حدیبیہ سے پہلے کی بات ہے. سمجھ میں آئے نہیں جب کافروں نے روکا تھا عمرہ کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھانے کے لیے بھیجا تھا. تو حضرت عثمان سے زیادہ اگر کوئی اچھا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھیجتے اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا. تو معلوم ہوا کہ صحابہ میں سب سے زیادہ لائق فرد جو تھا وہ حضرت عثمان تھے. جی آزب وطن مکہ تھا من عثمان نباسہ اور اس کو بھیجتے ان کی جگہ پر. فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کو بھیجا تو معلوم ہوا کہ حضرت عثمان بہت اعزاز اونچا درجہ ہے کہ جس کی وجہ سے حضرت عثمان کو بھیجا. وكانت بیعت رضوان اور بیعت رضوان ہوئی ہے حضرت عثمان کے سلسلے میں اس لیے کہ وہاں حضور یہ تو آ گئے مکہ میں اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس افواہ پہنچ گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. اس وجہ سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے بیعت رضوان کی تھی. سمجھ میں تو یہ بیعت رضوان میں کی تھی.
حضرت عثمان کی شہادت کے لیے. بعدما ذهب عثمان الى مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ٹھیک. اس اليمنى. کے علاوہ دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان بیعت کر رہا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ وہ تو زندہ ہے. سمجھ میں اس وجہ سے. جی. بيده اليمنى هذه يد عثمان فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان فقال له ابن عمر اذهب بها الان معك. اب حضرت عمر نے فرمایا کہ تم نے جو سوال کیا تھا اور بڑے زور سے نعرہ تکبیر لگا دیا تم نے کہ بابا بابا حضرت عثمان کے میں یہ تینوں خرابی ہے. اب میں نے صفائی کی، یہ صفائی لے کر مصر جاؤ اور وہاں کے واقعوں کو بتاؤ کہ تم جو اشکال کر رہے ہو اس کے جواب یہ ہے. اذهب بها الان معك. الان معك، اپنے ساتھ یہ جواب کو لے کر جاؤ. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سعيد عن قتادة ان انس رضي الله عنه حدثهم قال سعد النبي صلى الله عليه وسلم احد ومعه ابو بكر وعمر وعثمان خرج فقال اسكن احد اظنه ضربه برجله فليس عليك الا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پاؤں پر اپنا پاؤں مارا اور پاؤں مارنے کے بعد کہا نہیں ہے تجھ پر مگر الا نبي وصديق وشهيدان. باب قصة البيع والاتفاق على عثمان بن عفان رضي الله عنه وفي مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا واقعہ تمہارے سامنے ہم ذکر کر رہے ہیں. جی. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن حسين عن عمرو بن ميمون قال رايت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل ان يصاب بايام بالمدينه وقف على حذيفه بن اليمان وعثمان بن حنيف قال وكيف فعلتما؟ فتخافان ان تكون قد حملتما الارض ما لا تطيق قال حملنا امرا هي له. آج ختم نہیں کرنا، آج نہیں ختم کرنا. عمر ابن میمون کہتے ہیں رائے تو عمر ابن خطاب قبل یصاب بایام بالمدینہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو زخم لگا اس زخم لگنے سے چند دن پہلے کی بات ہے مدینہ منورہ میں. وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف قال كيف فعلتما؟ اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں صحابی حذیفہ ابن یمان اور عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کہا کیف فعلتما؟ اتخافان ان تكونا قد حملتما الارض ما لا تطيق. یعنی تم زمین کے اوپر کیا ہے اس کام کو نہیں کر سکتے. اتخافان تم خوف کھاتے ہو یہ کہ تکونا قد حملتم الارض ما لا تطيق کہ زمین طاقت نہیں رکھتی ہے، ایسا کوئی کام کر رہے ہو تم؟ پوچھا. قال حملناها امرا هي له مطيقة. ہم نے تو وہی کام کیا جو اس کی زمین کی طاقت کے مطابق ہے. ما فيها كبير فضل. قال انظر ان تكون حملتم الارض ما لا تطيق. قال لا. فقال عمر لئن سلمني الله لا ادعن ارامل اهل. فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے سلامت رکھا تو میرا آئندہ پلان کیا ہے. حضرت عمر کہہ رہے ہیں میرا آئندہ پلان یہ ہے کہ جتنی بیوائیں عورتیں ہیں جن کے شوہر شہید ہو چکے ہیں، جن کی بیوائیں عورتیں ہیں، میں ان کے لیے وظیفہ جاری کرنے والا ہوں. لئن سلمنی اللہ لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتاجن إلى رجل بعدي أبدا. کسی آدمی کا وہ محتاج نہیں ہوگی اور ان کو پیسے ملتے رہیں گے، زندگی اچھی طرح سے گزارے گی. قال فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب. 4 دن نہیں گزرے تھے اس واقعے کے کہ چوتھے دن ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگا. قال إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب وكان إذا مر بين الصفين قال استووا حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر وربما قرأ بسورة يوسف عن النحل. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سب سے صدیقی. مسجد نبوی میں تو اس زمانے میں بھی اندھیرا تھا، لائٹ تو تھی نہیں، فجر کا وقت تھا، اندھیرا تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سب درست کرتے 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 مصلی پر پہنچے. مر بین صفین اور استووا درست کرو. حتی اذا لم ير فیہن جب اس میں کہیں خلل نہیں دیکھا، سب صحیح ہو گئی. تقدم فکبر، تقدم مصلی پر گئے اور مصلی یعنی اس زمانے میں امام پہلے صفوں کو درست کرتے تھے پھر تکبیر کہا کرتے تھے، اور میں نہیں 14 منٹ والی نماز نہیں پڑھاتے تھے. جی
وربما قرأ بسورة يوسف أو النحل سورہ یوسف اور سورہ نحل وغیرہ پڑھ دیتے اس کی معنی، أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس. یعنی بڑی صورتیں وہ پڑھتے تھے تاکہ دوسرے حضرات جو ہے نماز میں شریک ہونے والے گھر سے وضو کر کے آتے تھے وہ آ کر شریک ہو جائیں. وما هو إلا أن كبر فسمعته يقول قتلني. اللہ انہوں کبر، بس ابھی تو انہوں نے اللہ اکبر کی تکبیر ہی کہی، تکبیر کہنے کے ساتھ ہی تکبیر کہنے کے اللہ حضرت عمر نے تکبیر کہی، تکبیر کہنے کے ساتھ مارا انہوں نے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثنا پڑھنے کے بجائے، اعوذ پڑھنے کے بجائے، بسم اللہ پڑھنے کے بجائے کہا قتلني أو قتلني. ابو اقلنی القلب، مجھے قتل کر دیا یا مجھے کتے نے کاٹ لیا. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندھیرے میں کہا حين طعنه ہو. فطار العيج بسكين ذات طرفين. اب وہ جو کم وقت تھا وہ تلوار، وہ سکین چھری لے کر آیا تھا، اور جو چھری تھی وہ بھی دو دھاری تھی، ادھر بھی دھار تھی ادھر بھی دھار تھی، یوں مارے تو ادھر کرتے، یوں مارے تو ادھر کرتے، اس قسم کی دو دھاری تلوار لے کر آیا تھا. حضرت عمر کو مارا. حضرت عمر کو مارنے کے بعد پھر وہاں سے وہ بھاگنے لگا، اور راستے میں جو بھی صحابی ملے سمجھنا سب کو وہ زخم کرتا کرتا چلا گیا. وہ یہاں تک کہ وہ آخر میں پہنچا، اب وہ باغ نکلنے والا تھا تو پھر وہ ایک صحابی نے اپنی جو چادر اوڑی ہوئی تھی وہ چادر اس کے اوپر ڈال دی، چادر ڈال دی تو وہ پکڑا گیا. وہ سکین ذات طرفین لا يمر على أحد یمینا و شمالا، نہیں گزرتا تھا دائیں بائیں، یوں مارتا تھا یوں مارتا تھا یوں مارتا تھا یوں مارتا تھا، دونوں طرف سے زخم لگتے تھے. إلا طعنه حتى طعن 13 یہاں تک کہ 13 آدمی کو زخمی کیا اس نے. حضرت عمر کے ساتھ 13 آدمی کو اس اکیلے نے زخمی کیا. مات منهم 7. ان میں سے 7 تو مر گئے، 7 تو مر گئے، سمجھ میں آئے، 6 بچ گئے. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح کسی عليه. مسلمان نے دیکھا اس حالت کو تو وہ کھڑا تھا، اس نے چادر اوڑھ رکھی تھی، تو ہم کرتے تو نہیں پہنتے تھے، وہ چادر اوڑھتے تھے، وہ چادر اڑا کر اس کے اوپر ڈال دی تو اس کی وجہ سے وہ پکڑا گیا. طرح عليه تعالیٰ یہ برصة. بون مسلم. فلما ظن العيد أنه مأخوذ اب اس کے بعد اسے پتا تھا، وہ جانتا ہی تھا کہ اب تو میں پکڑا گیا ہوں، مسجد میں سے نکلنا ہے مجھے، اور اب تو میں چادر ڈالنے کی وجہ سے اب نیچے میں گر گیا ہوں، یہ سارے کے سارے میرے پاس آ گئے ہیں، یہاں سے چھوٹنا تو مشکل ہے، اور اگر میں یہاں سے چھوٹوں گا بھی تو میری جان بچنی تو مشکل ہے. عمر کو میں نے شہید کیا ہے، اس لیے میں تو قتل ہونے والا ہی ہوں، تو اس سے اچھا یہ ہے میں خود ہی اپنے آپ کو قتل کر دوں. اور اس طریقے سے اس نے اپنی چھری سے اپنے آپ ہی کو قتل کر دیا. فلما ظن العيد أنه مأخوذ نحر نفسه. تو اس نے اپنے نفس کو وتناول عمر يد عبد الرحمن. اچھا یہ تو یہ ہوا. اب یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے زخم لگنے کے ساتھ ہی پڑوس میں، اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے لَيَلِينِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَىٰ، میرے پاس سمجھدار لوگ، عقل والے لوگ کھڑے ہوں. سمجھ میں آئے تاکہ اگر اس قسم کا کوئی واقعہ ہو جائے ہاتھ پکڑ کر اس کو مسلح پر کھڑا کر دے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو پیچھے تھے ان کو حضرت عمر نے آگے کر دیا، اپنا نائب بنا دیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی اچھے آدمی تھے، پڑھے لکھے آدمی تھے، سمجھنا مختصر سی فجر کی نماز پڑھائی. تناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه ومن يلي عمر فقد رأى الذي أرى وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون. اب جنہوں نے حضرت عمر کو جو دیکھا وہ تو دیکھا، لیکن اب دوسری مسجد والوں کو تو پتہ نہیں کہ محراب میں کیا ہوا ہے، وہ تو ان کو تو معلوم تھا نہیں. ان کو تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ اکبر کی تکبیر سنی تھی، اور پھر تو یہ واقعہ ہو گیا. لا يدرون غیر انہم، فقط اتنا تھا کہ اللہ اکبر کی تکبیر تو حضرت عمر فاروق کا آواز آیا تھا، اور اب الحمدللہ رب العالمین حضرت عبد الرحمن بن عوف پڑھ رہے ہیں. لوگوں کے جو دوسرے اندھیرے میں تھے ان کو تو کیا ہوا وہ معلوم نہیں تھا. فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله. اور وہ سارے کے سارے جو حضرات تھے نمازی وہ سمجھ رہے ہیں کہ بھول ہو رہی ہے، بھول ہو رہی ہے. تو تم لوگ تو ہوتے تو اللہ اکبر کے نعرہ لگاتے تھے، لیکن انہوں نے وہی کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ کے نعرے وہ لگانے لگے.
وصلى بهم عبد الرحمن بن عوف صلاة خفيفة. اس کا ترجمہ بتا ہے حضرت اس لیے کہ موقع رومانی ایسا تھا، اس کو لمبی قرار کرنے کا کوئی مطلب نہیں تھا، اس لیے خفیف طور پر مختصر سے طور پر کیا انہوں نے نماز پڑھی. فلم انصرفوا قال يا ابن عباس انظر من قتل. اب اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے ساتھی رہا کرتے امتن بھی، تو انہوں نے کہا ذرا دیکھو تو صحیح کہ مجھے مارنے والا کون ہے، مسلمان ہے، مدینہ کا ہے، مدنی ہے، کون ہے. اس سے پہلے یاد رکھ لو کہ حضرت عمر نے دعا کر دی اللہم آتنی شہادت فی مدینہ رسولک، تیرے رسول کے شہر میں مجھے شہادت کی موت دے. میں نے وہاں بتایا کہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا مدینہ منورہ میں اور حضرت عمر کو اور مدینہ میں ہی کوئی مارے. سمجھنا. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. بہرحال کہا یا ابن عباس انظر من قتلنی فجعل ساعة ثم انظر من قتلنی فجعل ساعة، اور تھوڑی دیر ادھر ادھر جا کر دیکھے گھومے وغیرہ. ثم جا کر آ کر انہوں نے کہا کہ یہ عمر فاروق آپ کو جس نے شہید کیا، آپ کو جس نے شہید کیا نہیں وہ کون ہے معلوم؟ وقال غلام المغیرہ، غلام المغیرہ، حضرت مغیرہ کا غلام ہے. حضرت عمر نے کہا حضرت مغیرہ کا غلام، ارے وہ تو 2-3 دن پہلے مجھے ملا تھا، اس نے مجھے شکایت کی تھی مغیرہ کی. سمجھنا جی. قال الصناع، کیا وہ جو پتھر کا کام کرتا ہے وہ صنع کے معنی وہ کاریگر ہے، وہ کاریگر. قال نعم. قال قاتله اللہ، لقد امرت به معروفا، یعنی حضرت عمر نے کہا قاتل اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کرے، وہ 3 دن پہلے مجھے ملا تھا اور اس نے مغیرہ کی مجھے شکایت کی کہ مغیرہ مجھ سے بہت پیسے مانگتا ہے اور بہت پیسے لیتا ہے، ذرا آپ ان کو سفارش کیجیے نا. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ وہ کام کیا کر رہا ہے؟ کہا کہ میں تو ایکسپرٹ ہوں پتھر کا کام کرنے میں، سمجھ میں، اور مغیرہ کو اتنے پیسے مانگتا ہے اور اس سے زیادہ وہ کماتا تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی تیری شکایت بالکل بیکار ہے، حق پر نہیں. اگر حق پر ہوتی تو میں مغیرہ کو کہتا کہ تجھے سفارش کرتا کہ بھائی اس سے پیسے کم کر لو. لقد امرت به معروفا. الحمدللہ الذی لم یجعل میتتی بید رجل یدعی الاسلام. حضرت عمر کو پتہ چل گیا کہ یہ غلام ہے اور غیر مسلم ہے، سمجھنا. تو اچھا ہوا کہ مجھے قتل کسی مسلمان نے نہیں کیا، اگر مسلمان نے کیا ہوتا تو بڑا افسوس ہوتا. مجھے تو قتل کیا الحمدللہ الذی لم یجعل میتتی، میری موت نہیں بنائی بید رجل یدعی الاسلام، جو بید رجل یدعی الاسلام، جو اسلام کا دعوے دار ہے مسلمانوں اس کے ہاتھ سے میں نہیں مرا الحمدللہ. قد كنت انت وابوك تحبان ان تكسر العروج. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، تو اور تیرا باپ یعنی حضرت عباس، تو اور تیرا باپ بہت محبت کرتے ہیں کہ تکسر العلوج بالمدینہ، مدینہ منورہ میں اور کاریگروں کو بلانا چاہیے اور کام کروانا چاہیے اور ویزا ان کے لیے جاری کرنی چاہیے. تم لوگ بھی بہت کہتے تھے، دیکھ لیا نے ایک کا کیا، ایک نے کیا کام کیا. کان العباس وقال العباس اکثرهم رفیقا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ویسے بھی غلام بہت زیادہ ہوا کرتے تھے. وقال ان شئت فعلت اي ان شئت قتلنا. وقال كذبت بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم واحتمل الى بيتي فانطلقنا معه. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے اٹھا کر اپنے گھر لے گئے. وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ، یعنی آج حضرت عمر کے زخم کے بعد مسلمانوں پر آج ایسی مصیبت آئی کہ ایسی مصیبت زندگی میں کبھی آئی نہیں تھی اور دروازہ ٹوٹ گیا. جی. وقائل يقول لا بأس وقائل يقول أخاف عليه فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه ثم یعنی ہم مطلب ایسا ہی ہوتا ہے، زخم لگا گھبرانے کی بات نہیں، ٹھیک ہو جائے گا، اچھا ہو جائے گا. ارے نہیں، یہ ختم، اس میں تو لینے کا نہیں، اب گیا کام سے. اس قسم کی دونوں باتیں ہو رہی تھی.
فقائل یقول أخاف عليه فقائل یقول لا بأس، لا باس، وقائل يقول أخاف اخاف عليه. علیہ، ڈر ہے. جی. وأتي بنبيذ اب اس کے فشربه. بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبیذ لائی گئی اور حضرت عمر فاروق کو نبیذ پلائی گئی. نبیذ پینے کے ساتھ وہ معدے میں پہنچی تو معدے میں زخم لگا تھا، چھری لگی تھی، پیٹ کٹ گیا تھا، اس وجہ سے وہ نبیذ جو تھی معدے میں سے باہر نکل آئی. اس لیے سب سمجھے کہ زخم بہت کاری لگا ہے. اس کو تھوڑا آجکل کی طرح تھا. جی. فشربه فخرج من جوفه ثم أتي بلبن فشربه. پھر اس کے بعد کہتے چلو یہ تو ایسا دودھ تاکہ وہ سفید سفید ادھر نظر آئے کیا ہے. دودھ پلایا گیا، دودھ بھی نکل گیا. فشربه فخرج من جوفه فعرفوا أنه ميت. اس میں اب کچھ تلاش کرنے کا نہیں. اب یہ حضرت تمہارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے. فدخلنا عليه وجاء الناس. ودخلنا علیہ. اب اس کے بعد حضرت عمر فاروق، ابھی تو حضرت عمر فاروق ہوش میں ہے، بول رہے ہیں، چل رہے ہیں، سن رہے ہیں سب. کیسی ہمت ہوگی. پیٹ کٹ گیا ہے، پیٹ زخمی ہو گیا ہے، پیٹ پھٹا ہے، پیٹ میں سے سب کچھ نکل چکا ہے، پھر بھی بے ہوش نہیں ہے. دیکھو فدخلت علیہ فدخلنا عليه وجاء الناس. وجاء الناس. اب میں نہیں، دوسرے لوگ بھی آنے لگے. بھائی حضرت عمر خلیفہ تھے. وجاء الناس فجعلوا يثنون عليه. وجعلوا يثنون علیہ، اور وہ ان کی ثنا کرنے لگے، بڑے اچھے آدمی تھے. وجاء رجل شاب ورجال شاب، ایک مرد آیا نوجوان، وقال ابشر يا اور امير آ کر المؤمنين. اس میں یہ حدیث گزری ہے پہلے. ایک نوجوان آیا اور نوجوان نے آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا ابشر یا عمر، یہ عمر خوشخبری آپ برداشت قبول کیجئے. ابشر یا امیر المومنین، ببشر الله اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لقا، آپ کے لیے، لك من صحبة رسول الله صلى الله من عليه صحبت وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، صحابیت آپ نے بہت اچھی طریقے سے کی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت میں جس نے بہت اچھی طریقے سے صحابیت کا حق ادا کیا ہو، اللہ کے یہاں اس کو کتنا ثواب ملے گا. وقدم في الإسلام ما قد علمت. وہ قدم فی الاسلام، اب ایک ایک کر کے کرنے وہ الگ الگ بول رہا ہے. وہ قدم اسلام، اور دوسرا مجھے بشارت قبول کیجئے کہ آپ ان لوگوں میں سے ہے کہ ابتدا میں اسلام لائے. جب ابھی کچھ ہی لوگ تھوڑے ہی لوگ ابھی مسلمان ہوئے تھے. قدم فی الاسلام ما قد علمت ثم وليت وقعدت. پھر اس کے بعد بھول لی تھی، آپ کو والی بنایا گیا، امیر المومن ہو گئے، خلیفۃ المسلمین ہو گئے. فعدلت، آپ نے انصاف سے کام کیا. اور امام عادل، ان کا درجہ تو اللہ کا بہت بڑا ہے، تو یہ بھی آپ کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. فعدلت، ثم شهادت. اور پھر اس کے بعد بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ جل جلالہ نے آپ کو شہادت عطا فرمائی، اور شہادت کا درجہ تو بہت اونچا ہے. یہ سب ایک آدمی نے، نوجوان تھا، اس نے آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں حضرت عمر کے سامنے یہ بات کہی. قال وددت ان ذلك كفافا لا علي ولا لي. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جواب میں کہا کہ صاحبزادے، تمہاری جگہ اگر ہم ہوتے تو کہتے ارے واہ، ہاں یہ کیا، اور ہم نے یہ کیا، اور یہ کیا، اور یہ کیا. بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمیں سب ملنا چاہیے. لیکن حضرت عمر کی تواضع دیکھیے کہ اتنی ساری چیزوں کے بعد فرما رہے ہیں کہ صاحبزادے، تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کے یہاں تمہیں یہ ملے گا، 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 شہادت، یہ سب. میں تو یہ چاہتا ہوں لا لی ولا علیہ، مجھ سے نہ کچھ پوچھا جائے، نہ مجھے کچھ دیا جائے، نہ مجھ سے کچھ سوال جواب حساب مانگا جائے. میں تو یہ چاہتا ہوں کچھ نہ ہو، برابر سرابر ہو، مجھے کوئی درجہ نہیں چاہیے، اللہ کی گرفت میں نہ آ جاؤں، بس میں یہ چاہتا ہوں. وددت ان ذلك كفافا، کفاف ہو، برابر سرابر ہو، لا علي لا ولا لي. علیہ ولا لی، نہ مجھے کچھ ملے جنت کا اعلیٰ درجہ، نہ مجھ سے کہا جائے کہ یہ کیوں کیا تم نے، پاسپورٹ نہ ہو. فلما ادبر. چل بھائی، یہ دیکھو، یہ ہے حال حضرت عمر فاروق کی. اب یہ لڑکا جو کہہ رہا تھا نا، اتنا ساری تقریر کی تم نے سنی الگ الگ، اسی لیے تو میں نے سمجھایا تم. اب جب وہ پیٹ پھیر کر جانے لگا تو حضرت عمر نے کہا رہے بھائی بلاؤ اس کو. صاحبزادے،
تخنوں سے نیچے تم نے ازار پہنی ہے اور تخنوں سے ازار نیچے پہننا منع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں. اتنا بڑا زخم لگا ہے, اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے, اور وہ دیکھو کیا کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ پتا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کپڑے سی رہا ہے کہ نہیں. نہیں بس ابھی نہیں, ابھی تھوڑی دیر یہاں بیٹھ جانا پھر سیے گا. ولالی فلما ادبرا فلما ادبر اذا ازارہ یمس الارض, اس کی ازار یعنی لنگی وغیرہ ہوگی وہ زمین کو لگ رہی تھی, یعنی تخنے سے نیچے تھی. قال ردوا ارے بلاؤ اس کو. حضرت عمر نے کہا کہ بلاؤ اس کو. قال يا ابن اخي ارفع صوتك. ردوا علی الغلام, چھوکرے کو بلاؤ تو. قال یا ابن اخی, او میرے بھتیجے, ارفع صوتك, اپنے کپڑے کو اٹھاؤ. فانه اتقى لثوبك, یہ تو تیرے کپڑے کے لیے بھی اچھا ہے کہ گندا نہیں ہوگا, انقى لثوبك واتقى لربك, اور تیرے پروردگار کے ملاقات کے وقت بھی تیرے لیے اچھا ہوگا. دیکھو یہ سوٹ بھی امر بالمعروف کر رہے وہ. جی یا عبداللہ ابن عمر انظر ما علی من اب اس کے بعد اب گھریلو معاملات شروع ہوئے. یہ بھی آتا ہے. انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا عبداللہ ابن عمر کو, عبداللہ ادھر آ جاؤ, انظر ما علی من الدین, ذرا پہلے سے دیکھو تو صحیح میرا کتنا قرضہ ہے. ارے قرضہ ادا کرنا ہے کہ نہیں, یا تم لوگوں کی طرح گئے سے گئے خلاص. حضرت عمر کہتے ہیں کہ ذرا دیکھو تو میرا قرضہ کتنا ہے. ماں یا عبداللہ ابن عمر انظر ما علی من ماں الدین, علیہ من الدین, دین کتنا ہے, فحسبوه حساب لگاؤ. فوجدوه 86,000 او نحو 86,000 86,000 کا قرضہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. ساری دنیا جن سے کانپ رہی, ساری دنیا پر جو حکومت کر رہا ہے, سمجھ میں جی. او نحو قال ان وفى له مال آل. ارے دیکھو غور سے سن, حضرت عمر اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں ان وفا لہو مالی, میرے پاس جو مال ہے, فلانی زمین فلانی زمین فلانی زمین, میرے پاس جو مال ہے اس مال سے یہ قرضہ ادا ہو جائے, بہت اچھی بات ہے. کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں, کسی سے لینے کی ضرورت نہیں. ان وفا لہو مال آل عمر فأديه من اموالهم, تو اگر نہ ہو تو پھر عمر کی اولاد تم لوگ باپ کا قرضہ پٹائی ادا کرتا ہے, اور اگر اس سے ادا نہ ہو تو پھر حضرت عمر کیا کہتے ہیں دیکھو, وَإِلَّا اگر میرے بیٹے کے مالوں سے, یعنی میرا مال میرے بیٹے کا مال سب ملا کر میرا قرضہ ادا کیا جائے, اور اگر ادا نہ ہو تو وَإِلَّا فصل فی بنی عدی بن کعب, بنی عدی بن کعب, یعنی حضرت عمر کا خاندان خود بنی عدی بن کعب, حضرت عمر کا خاندان ہے, میرے خاندان والوں سے کہنا کہ بھائی عمر کا اتنا قرضہ ہے, ہم لوگوں کو ادا کرنا ہے, میرے خاندان والے ادا کر دیں گے. پھر بنی عدی بن کعب, فَإِن لَمْ تَفِ أَمْوَالُهُمْ, اور اگر ان کے بنی عدی کے مال سے بھی یہ قرضہ ادا نہ ہو فصل فی قریش, تو فصل فی قریش, اب قریش والوں کو کہنا کہ قریشیوں حضرت عمر کا قرضہ ہے اس کو ادا کرو, وَلَا تَعْدُهُمْ إِلَىٰ اور غَيْرِهِ, ان کے علاوہ کسی سے مت مانگنا, یعنی قریش کے علاوہ کسی دوسرے سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. وَأَدِّ عَنِّي هَذَا الْمَالَ, انطلق إِلَىٰ, پھر اس کے بعد یہ ایک دم پیسے کے متعلق بات ہو گئی. اب اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر کو کہا کہ حضرت عائشہ کے پاس جاؤ اور حضرت عائشہ کو جا کر سلام کہو, اور سلام کرنے کے بعد کہو کہ میں اپنے دونوں ساتھی ابو بکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے کمرے میں, کمرہ تو حضرت عائشہ کا ہے, وقف کا قبرستان تو تھا نہیں, وہ سمجھ میں ہے نا, ذاتی مقام تھا وہ, تو اس میں دفن ہونا چاہتا ہوں, آپ مجھے اجازت معلومات فرمائیں, یہ تو گزر چکا ہے پہلے, چل جلدی. انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام, عمر آپ کو سلام پیش کرتا ہے, پہلے سلام کرو, پھر دیکھو سلام کی کتنی اہمیت ہے, ہر چیز میں پہلے سلام ہونا چاہیے. جی
ولا تقل أمير اور سن المؤمنين. وہ کہنا عمر کا سلام، امیر المومنین حضرت اقدس نے سلام بھیجا ہے نہ کہنا، یہ کہنا فلانے نے سلام بھیجا ہے، اس لیے کہ اس سے تو سامنے والے پر اثر پڑے گا، بڑا نام لیا جائے تو، اس لیے کہنا کہ عمر ابن خطاب نے آپ کو سلام کہا ہے، ولا تقل أمير المؤمنين کیوں فإني لست اليوم للمؤمنين. للمؤمنین امیرا، اس لیے کہ آج میں اس دن امیر نہیں رہا، ختم ہو گیا میرا کام، میرا وہ ختم ہو گیا. وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبه. اور حضرت عمر اجازت چاہتے ہیں کہ وہ دونوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں تمہارے کمرے میں دفن ہو، اگر آپ اجازت دیتی ہو تو ٹھیک ہے، اور سنو ابھی تو میں زندہ ہوں، اور اگر حضرت عائشہ نے اجازت نہیں دی تو زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے بقیع الغرقد میں دفن کر دینا، جیسا تم نے کہہ دیا. یدفن مع صاحبہ فسلم فاستأذن ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي. قاعدۃ تبکی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ پہنچے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھی ہوئی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حادثے کی وجہ سے وہ رو رہی تھی، تبکی. فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام. تو آپ کو حضرت عمر بن خطاب سلام پیش کرتے ہیں ويستأذن أن يدفن مع اور یہ صاحبه. اجازت طلب کرتے ہیں کہ وہ دفن کیے جائیں ان کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ. فقالت كنت حضرت أريد. عائشہ صدیقہ نے جواب میں کہا کہ دیکھو آج تک تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ میرے شوہر ہیں اور میرے ابو ہیں اور تیسری میں دفن ہو جاؤں گی یہاں، میرا یہی ارادہ تھا، لیکن اب جب حضرت عمر اجازت مانگ رہے ہیں تو میں اپنے نفس پر عمر کو فوقیت دیتی ہوں، ترجیح دیتی ہوں اور اجازت دیتی ہوں کہ ٹھیک ہے آپ یہاں دفن ہو، میں بقیع الغرقد میں دفن ہو جاؤں گی. فقالت كنت أريده لنفسي ولا أوصلن ولا به. اسرن به اليوم على نفسی، اور آج میں اثار کرتی ہوں اپنے نفس پر. أوصلن به اليوم على نفسي. فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء. کیا ہوا، کیا سمجھا بتا. یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے جواب مل گیا. حضرت عائشہ نے کہہ دیا کہ نہیں کہ بھائی میں تو یہ چاہتی تھی لیکن اب حضرت عمر مانگ رہے ہیں تو میں اپنے نفس پر عمر کو ترجیح دیتی ہوں اور عمر کو اجازت دیتی ہوں کہ وہ یہاں دفن ہو. بات ختم ہو گئی. اب یہاں سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلما أقبل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ چلنے لگے، پہنچ گئے، کہا گیا قیل هذا عبد الله بن عمر قد جاء. ہاں حضرت عمر تو بیمار لیٹے ہوئے تھے، کہا گیا کہ عبداللہ ابن عمر عبداللہ آ گئے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ پھر ہوش میں آ گئے. ارے بھائی جواب بتا، جواب دے جلدی. کیا جواب دیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر قد جاء. قال ارفعوني. ارے مجھے اٹھا کر بٹھاؤ. حضرت عمر کہہ رہے مجھے اٹھا کر بٹھاؤ. حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا ہے وہ سننے کا میں بہت زیادہ مشتاق ہوں. ارفعونی. فاسنده رجل الیہ. ایک آدمی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو ٹیک لگا کر بٹھایا. فقال ما لدیک، کیا ہے تیرے پاس، کیا خبر ہے تیرے پاس؟ قال الذي تحب. وہی خبر ہے جو آپ کو پسند ہے، یعنی آپ دفن ہونا چاہتے ہیں وہی خبر میں لے کر آیا ہوں. ما تحب یا امیر المومنین قد اذنت. آپ کو اجازت مل گئی ہے. قال الحمدللہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الحمدللہ. آخری تمنا تھی کہ اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ میرا دفن ہونا ہوتا تو ہو گیا، لیکن اب بھی ذرا ایک بات ہے، آنکھ کی شرم ہوا کرتی ہے. کم وقتوں کو اس وقت آنکھ کی بھی شرم نہیں. دنیا میں آنکھ کی بھی ایک شرم ہوا کرتی ہے، سمجھنا ہے نہیں. ایک قاضی تھا، اس کا کتا مر گیا تو سارے شہر کے لوگ قاضی کے کتے کے جنازے میں آئے. کیوں؟ قاضی کی آنکھ کی شرم تھی. میرے قاضی کو کوئی ضرورت پڑی تو قاضی کہے گا نہیں میرے کتے کے جنازے میں کیوں نہیں آئے تھے، وہ شرم تھی. اور جب قاضی خود مرا تو کوئی بھی اٹھانے کے لیے نہیں آیا. سمجھ میں ایک آنکھ کی شرم ہوتی ہے. حضرت عمر نے کہا کہ دیکھو ابھی تو میں زندہ ہوں
اور آنکھ کی شرم بھی ایک چیز ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کل کو عمر اچھے ہو جائیں، اور پھر موقع ہے تو پھر کہہ رہے ہیں کہ ہاں آپ ہی تو تھی کہ اجازت نہیں دی تھی مجھے، سمجھنا یا اجازت دی تھی. اس وجہ سے اس اجازت کا اعتبار مت کرنا. میرا جب حضرت عمر کہہ رہے ہیں میرا جب انتقال ہو جائے جنازہ تیار کرنا، جنازہ تیار کرنے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر لے جا کر رکھنا، اور رکھ کر پھر اس وقت اجازت مانگنا کہ عمر ابن خطاب آپ کے گھر میں دفن ہونے کی اجازت مانگ رہے ہیں. سمجھے؟ قال الحمدللہ، ما كان شيء أهم إلي من اس ذلك. سے بڑھیا اہم بات میرے لیے کوئی نہیں تھی جس کا آج فیصلہ ہو گیا اور مجھے اجازت مل گئی. وإذا أنا قبضت فَإِذَا ہونا قبضت، جب میری روح قبض ہو جائے فاحملوني مجھے اٹھاؤ، ثم سلم. پھر دوبارہ لے جاؤ اور پھر سلام پیش کرو حضرت عائشہ سے کہ عمر ابن خطاب سلام پیش کرتے ہیں، جنازہ آیا ہوا ہے اور وہ آپ کے گھر میں داخل ہونا چاہتے ہیں. اب اگر وہ اجازت دے تو وہ صحیح اجازت ہوگی. سلم فقل، يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذن بس اگر اجازت دے میرے لیے فادخلوني تو مجھے گھر میں حجرہ مبارکہ میں داخل کرنا، وإن ردتني، اور اگر انہیں رد کر جائے نہ بس ہو گئی بات، وہ تو شرم کے مارے میں نے ہاں کہہ دیا تھا تو میں نے اجازت دے دی. اگر رد کر دے فردوني إلى مقابر المسلمين. مقابر مسلمین میں مجھے لے جانا. وجاءت أم المؤمنين حفصة. ابھی پورا تھوڑا ہوا ہے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ مطہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی آئی. وجاءت ام المؤمنین، وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء، تسير معها. جو ان کے ساتھ لڑکی عورتیں تھیں وہ چل رہی تو آئی. فلما رأيناها قمنا. رائنا، ہاں جب ہم نے دیکھا حضرت حفصہ کو اور ان کے ساتھ عورتوں کو تو پھر ہم اس جگہ سے جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا بستر لگا ہوا تھا، ابھی تو زندہ ہے، ابھی تو انتقال نہیں ہوا. قومنا، فولدت عليه فوقت عنده ولدت مانا داخل ہونا، وہ داخل ہوئی حضرت حفصہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور وقت عنده ساعة، اور کچھ دیر تھوڑی دیر کے لیے باپ تھا بہرحال سمجھنا ہے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی. ساعتن، واستأذن الرجال فولجت لوگوں نے جب لوگ آ رہے ہیں آنے لگے بھائی ہمیں بھی عمر فاروق کو دیکھنے آنے دو اجازت لی. داخلا لهم فسمعنا بكاءها من الداخل. اب ہم نے اندر جب یہ لوگ پہنچ گئے اور بھی دوسرے لوگ پہنچ گئے تو رونے کی آواز سنی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازہ جہاں رکھا ہوا تھا، ابھی تو جنازہ نہیں کہنا چاہیے، ابھی تو زندہ بھی تھے، سمجھ میں آئے وہاں پر. بہرحال اب وہ ایک مسئلہ یاد آ گیا ہوگا تمہیں کہ مردے کے پاس رونے سے دوسرے لوگوں کے رونے سے مردوں کو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس میں اختلاف تھا. حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن عمر کہتے تھے کہ ہمارے رونے سے مردے کو تکلیف ہوتی ہے. حضرت عائشہ نہ کہتی تھی. یاد آ گیا پورا قصہ، وہ ہے بقا میں داخل وقالو اوصی یا امیر المؤمنین استخلف. قال ما بس اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ خلافت نامزد کر دیجئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو اگر میں خلیفہ نامزد نہ کروں تو ابھی میرے پاس نظیر ہے، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو خلیفہ نہیں بنا کر گئے تھے، اور اگر میں نامزد کروں تو ابھی میرے پاس نظیر ہے کہ حضرت ابوبکر کا انتقال ہوا، اس سے پہلے انہوں نے مجھے خلیفہ بنا لیا تھا، تو میں بھی کسی کو خلیفہ بنا دوں، میرے پاس دونوں شکل ہے. سمجھ میں قال ما اجد احق بهذا الامر. ایک قصہ یاد آ گیا تھا لیکن وہ اڑا دیا، میں نہیں کہوں گا اس کو، جانا دے.
داخلا قالوا ما احق بهذا الامر من هؤلاء النفر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے پاس دونوں راستے ہیں لیکن میں دونوں راستوں پر نہیں چلتا. میں ایک تیسرا راستہ بتاتا ہوں, ایک پینل تیار کرتا ہوں, ایک جماعت بناتا ہوں کہ ان 6 آدمیوں میں سے جو تم لوگوں کو مناسب لگے ان کو تم کیا ہے اپنا امیر بنا دو. من هؤلاء النفر من هؤلاء النفر او الرهط مانا جماعت رهط الذين توفي رسول الله اول راحت کے معنی بھی جماعت, یعنی میں ایک جماعت بنا دیتا ہوں. الذی توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنہم راضی, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تھا تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم ان 1 2 3 4 5 6 جو میں نام بتا رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی تھے. دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رضامندی کی حالت میں گئے تھے. ان لوگوں سے ایسا میں نام دیتا ہوں. وسما علی 1 وعثمان 2 وزبیر 3 وطلحہ 4 وسعد بن ابی وقاص. وہی یاد آیا, سعد بن ابی وقاص عراق والا قصہ, وہ سمجھنا ہے نہیں, وہ حضرت سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف 6 ہو گئے نہیں. اب اس میں حضرت سعد بن ابی وقاص, طلحہ اور زبیر, انہوں نے کہا کہ ہم اپنے نام کو واپس کھینچ لیتے ہیں, ہم اس ریس میں نہیں ہیں, خلافت کی یا امیر المومنین کی ریس میں ہم پڑھنا نہیں چاہتے. وقال یشهدکم عبد اللہ بن عمر وليس له من الامر شيء. آج کل تو ہر ایک آدمی اپنے بیٹے کو اپنی جگہ رکھنا چاہتا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں دیکھو یاد رکھنا عبداللہ ابن عمر اس میں نہیں ہے, ان کو لینا بھی نہیں, ان کو رکھنا بھی نہیں, ان کو امیر بنانا بھی نہیں, میرے بیٹے کو کرنا نہیں. لیس له من الامر شیء کہیت التعزیت له فإن اصابت الامرأة سعدا فهو ذاك. اگر سعد کو ملے بہت اچھی بات ہے, وإلا فليستعن به أيكم أو أميرا, یا پھر جس کو امیر بنایا جائے اس کی اعانت کرو, مدد کرو. فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة. یعنی حضرت سعد کو میں نے جو معزول کیا تھا وہ خیانت کی وجہ سے نہیں معزول کیا تھا بلکہ کسی اور وجہ سے معزول کیا تھا. من عجز ولا خيانة. وقال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين. اور میں جو میرے پاس جو بھی وہ خلیفہ بنے گا میں اس کو وصیت کرتا ہوں کہ مہاجرین اولین جو ہے جنہوں نے ابتدا میں ہجرت کی تھی ملک حبشہ وغیرہ بھی, مہاجرین اولین کے ساتھ اچھا معاملہ رکھے, پہچانے ان کے لیے ان کے حق کو, ويحفظ لهم حرمتهم, اور ان کی عزت کا احترام کرے. وأوصيه بالأنصار خيرا. ایک بات ہوئی. اب دوسری بات انصار سے, مدینہ منورہ سے حضرت عمر آخری وصیت فرما رہے, اور میں انصار سے بھی وصیت کرتا ہوں کہ بالأنصار خيرا والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم, ان کے احسانوں کو قبول کرے وأن يعفى اور عن ان کی برائیوں کو, ان کی غلطیوں کو معاف کرے. وأوصي بأهل الأمصار خيرا. اور دوسرے تمام لوگوں سے, حضرت عمر 10-12 سال میں کیا ہے ہندوستان سے بھی آگے بخارا تک اسلام پھیل چکا تھا, تو ان سب لوگوں کو میں یہ وصیت کرتا ہوں کہ فإنهم ردء الإسلام وجبات المال وغيظ العدو, وألا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم, وأوصيه بالأعراب خيرا. اور عربیوں کے لیے بھی میں خیر کی وصیت کرتا ہوں. فإنهم اصل العرب, اس لیے کہ عربی ہی اصل عرب ہے. ومادة الإسلام أن يؤخذ من حواشي أموالهم ويرد على فقرائهم, وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم یہ کہ ان کا پورا حق ادا کیا جائے لهم بعهدهم, وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلف إلا طاقته. ان کو طاقت سے زیادہ کام سپرد نہ کی جائے. فلما قبض بس خلاص, یہ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. فلما قبض, خرجنا به, ہم وہاں سے ہٹ گئے, فانطلقنا نمشي, ہم پیدل چلنے لگے. فسلم عبد الله بن عمر
قال حضرت يستأذن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا اور کہا فسلم عبداللہ بن عمر قال يستأذن عمر بن الخطاب قالت ادخلوه ہاں یعنی وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے طلب کر رہے ہیں کہ آپ بلاؤ ان کو. فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه. پھر ان کو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کے ساتھ ان کو دفن کیا گیا. فلما فرغ من دفنه جب دفن سے فارغ ہو گئے اجتمع هؤلاء الرهط. تو یہ 6 آدمی جو ہے وہ جمع ہوئے. فقال عبد اب خلافت کس طریقے سے ہو رہی ہے وہ آ رہا ہے. فقال عبد الرحمن عبد الرحمن نے کہا اجعلوا امركم الى 3 منكم. یعنی تم میں یہ 3 جو ہے نا یہ تم اپنا ووٹنگ کا حق مجھے دے دو. تیرا ووٹ بھی مجھے, تیرا ووٹ بھی مجھے, تیرا ووٹ بھی مجھے. اب میرا 1 ووٹ 4 ووٹ ہو گئے. اچھا. قال الزبير قد جعلت امري الى علي. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہم ایسے نہیں, بلکہ حضرت زبیر نے کہا میں اپنا ووٹ حضرت علی کو دیتا ہوں. تو حضرت علی کے 2 ووٹ ہو گئے. میں اپنا ووٹ امری الی علی. فقال طلحہ نے کہا قد جعلت امری الى عثمان. میرا ووٹ حضرت عثمان کو دے رہا ہوں. تو ان کے پاس بھی 2 ووٹ ہو گئے. وقال سعد قد جعلت امری الى عبد الرحمن بن عوف. اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اپنا ووٹ آپ کو دے رہا ہوں. سمجھ میں آ گیا. تو اب 3 باقی رہ گئے, عبد الرحمن بن عوف, علی اور حضرت عثمان. سمجھ میں. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں اپنا ووٹ کھینچتا ہوں, میں اس میں شریک نہیں. میں کوشش کروں گا لیکن امیر بننے کے لیے, خلیفہ بننے کے لیے میرا نام نہیں ہے اس میں, اس ریس میں میرا گھوڑا نہیں. اب 2 رہ گئے. فقال جال تو امری عبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن ايكما تبرأ من هذا الامر فرجعه اليه. اچھا یہ بتاؤ, عبد الرحمن بن عوف نے کہا اب آپ دونوں میں سے کوئی اپنا نام کھینچتا ہے؟ حضرت عثمان کہتے میں کھینچ رہا ہوں, حضرت علی کہتے میں کھینچ رہا ہوں. تبرأ من هذا الامر فنجعله اليه والله عليه والاسلام لا ينظرن افضل. اسلام میں تو یہ دیکھا جائے گا کہ آپ میں کون افضل ہے. جو زیادہ افضل ہوگا, چہرے دیکھ کر جگہ نہیں دی جاتی, یہاں تو افضلیت دیکھ کر دی جاتی ہے. جی. افضلهم في نفسه فاسكت الشيخان. فاسكت الشيخان خاموش ہو گئے. حضرت عثمان اور حضرت علی دونوں چپ ہو گئے. فقال عبد الرحمن فتجعلونه الي. اچھا تم اپنا ووٹ مجھے دیتے ہو کہ میں جو کہوں گا تم مانو گے, میں جو کہوں گا تم مانو گے, تم یہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ والله علي الا الو عن افضلكم. ہاں میں تم میں جو افضل ہوگا اسی کو رکھوں گا, غیر افضل کو میں نہیں رکھوں گا, اس کا تو میں وعدہ کرتا ہوں. کالا دونوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں. اب یہاں نہیں ہے لیکن اس میں اب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے, ان کے پاس گئے, ان کے پاس گئے, ان کے پاس گئے, اور ہر ایک سے رائے لی کیا خیال ہے, کیا ہے, کون ہونا چاہیے, کون ہونا ہے, جیسا ہونا چاہیے. سمجھ میں آیا. حضرت عثمان کے پاس گئے اور حضرت عثمان سے کہا کہ عثمان اگر کوئی معاملہ ایسا پیش آ گیا, نیند آتی ہو تو میں بند کروں نہیں, ہاں نیند آتی ہو تو میں بند کروں نہ, ہونا تو چل رہا ہوں. اس لیے کہ میں تو سوتا تھا 10 بجے, تو 10:30 ہو رہے ہونے دن میرے باپ کو کیا جاتا ہے. میں نے بتا رہا تم گھر کے بعد رکھو تاکہ عشاء تک میں اٹھنا پڑے. اب تو رات اپنے باپ کی ہے. عثمان اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا تم فیصلہ کیسے کرو گے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف پوچھ رہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کیا نہ ملا تو کہا کہ وہ ابو بکر نے جیسا کیا, کہا کہ کیا ایسا اس میں بھی نہیں ملا تو حضرت عمر نے جیسا کیا ویسا کروں. میں اب اٹھ گئے وہاں سے اور اس کے بعد حضرت علی کے پاس گئے اور یہی سوال ان سے کیا, علی اگر کوئی مسئلہ ایسا ہوا تو کیا کریں گے آپ؟ کہا کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے کیا، اور ایسا نہ ہوا تو اجتہاد و رائی، میں اپنے اجتہاد سے کم کروں گا، بس یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو لگا کہ اس کے مقابلے میں وہ اچھا ہے عثمان۔ حضرت عثمان سے کہا کہ عثمان ہاتھ پھیلائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، اور حضرت عثمان امیر المومنین۔ چلو اب واللہ علی اللہ آلو قالوا انا افضلکم قال نعم فاخذ بید احدہما، فقال لك قرابة من رسول الله یعنی دونوں کے ہاتھ پکڑے، دونوں کے ہاتھ پکڑنے کے بعد حضرت علی بھی داماد ہے، حضرت عثمان بھی داماد ہے، حضرت علی بھتیجا ہے، حضرت عثمان بھی رشتہ دار ہے، بہرحال ان کو اخذ بید احدہما، فقال لك قرابة من رسول الله صلى الله آپ عليه کو وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت ہے، رشتہ داری ہے، چچا بھتیجے کی رشتہ داری بھی ہے۔ والقدم في الإسلام ما قد علمت والقدم، قدم کیا ہوتا ہے؟ والقدم، اور پرانے مسلمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ بچوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے ہیں، آپ قدیم فی الاسلام ہے۔ ما قد علمت فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ہاں اگر آپ کو امیر بنا دیا جائے گا تو آپ انصاف کریں گے، ولئن أمرت عثمان لتسمعن، اور اگر میں عثمان کو امیر بنا دوں تو کیا خیال ہے آپ عثمان کی تابع داری کریں گے؟ ولتطيعن، وَلَا تَسْمَعَنَّ، ان کی بات سنیں گے، وَلَا تُطِيعَنَّ، ان کی اطاعت کریں گے۔ ثم خلا بالآخر یہ پوچھا، پھر اس کے بعد دوسرے پاس گئے، دوسرے کو اسی طریقے سے پوچھا۔ فقال له مثل ذلك فلما أخذ الميثاق قال اب جب دونوں سے بات ہو چکی تب حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں ارفع یا عثمان یدک، عثمان اپنا ہاتھ اٹھاؤ، میں آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتا ہوں اور آپ کو امیر المومنین بناتا ہوں، ارفع یدک یا عثمان۔ فبايع له علي، بس پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر حضرت علی نے بھی بیعت کر لی، حضرت عثمان سے مان لیا حضرت عثمان کو، اختلاف کچھ ہے نہیں اس میں۔ وولد أهل الدار فبايعوه، ولد اہل الدار، اور پھر گھر والے داخل ہوئے، جب گھر والے داخل ہوئے تو گھر والوں نے بھی پھر بیعت کرنا شروع آیا ہوا۔ مناقب علی بن ابی طالب کافی ہے، بہت ہے، لیکن اب ایسا نہیں، ذرا تیز تیز کرنا پڑے گا، ابھی تو میں بات سمجھا گیا۔ حضرت عثمان کی بیعت کیسے ہوئی وہ بھی آ گیا، حضرت عمر کی شہادت کیسے ہوئی وہ بھی آ گیا۔